أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 ہے اور یہ سورۃ الکہف کا آخری واقعہ اور آخری قصہ ہے، اور پھر ایک نظر تمام کے تمام سورۃ الکہف میں مذکور مضامین پر ہے۔ یہ جو واقعہ ہے ذوالقرنین کا، آپ کو یاد ہوگا کہ عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرکین نے یہود کے اشارے پر سوالات کیے تھے کہ روح کیا چیز ہے، اور دوسرا سوال کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں، اور تیسرا سوال کہ ذوالقرنین کون تھا اور اس کے کیا کیا کارنامے تھے۔ تو روح کا جواب وہ پچھلی صورت یعنی سورہ بنی اسرائیل میں آیا تھا اجمال کے ساتھ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ میرے پروردگار کا حکم ہے۔
اور اصحاب کہف کی تفصیل بتلا دی تھی، اور تفصیل سے وہ ضروری اجزاء کہ جن اجزاء سے امت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ اجزاء بتلائے۔ کسی بھی واقعے کو جب قرآن ذکر کرتا ہے تو اس کے صرف ضروری اور اہم اجزاء کو لیتا ہے، غیر ضروری اجزاء سے قرآن بالکل بحث نہیں کرتا، ایک لفظ بھی کسی غیر ضروری جز پر دلالت نہیں کرتا، چونکہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے، تو اس موضوع کے لیے اس واقعے سے جو امور اس موضوع کو بہتر کرنے کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں صرف ان اجزاء کو قرآن لے لیتا ہے، باقی اجزاء کو چھوڑ دیتا ہے۔ چونکہ موضوع انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے تو کسی بھی شخص کا جب واقعہ ذکر آتا ہے، اگر کسی بد کا کافر کا واقعہ تذکرہ قرآن کرتا ہے تو چونکہ موضوع ہدایت ہے تو وہاں قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو فلاں کافر کو فلاں نبی نے کس طرح سے اللہ کی توحید اور وحدانیت سمجھائی، اور وہ کافر اپنے مال اور اپنے اقتدار میں، غرور میں، تکبر میں تھا، اور اس نے نبی کی بات کو نہ سنا، بالآخر وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی اس کا مقدر ہے۔ تو چونکہ موضوع کیا ہوا؟ ہدایت ہے۔ اب وہ کافر وہ کہاں رہتا ہے، کس جگہ پر تھا، کتنی اس کی عمر تھی، اس کے کتنے بیٹے تھے، اس کا حسب نسب کیا تھا، قرآن ان اجزاء کو نہیں چھوڑتا، نہیں بحث کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصود کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کسی نیک شخص کا تذکرہ آتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اگر قرآن کرتا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی صفات اور انبیاء کے بلند کردار اور انبیاء کے اخلاق و عادات کو اپنانے کی تلقین اور تاکید کی جاتی ہے کہ آپ کے لیے ان انبیاء علیہ السلام کی سیرت وہ ایک بہترین نمونہ ہے، لہٰذا آپ کو ان کی سیرت پر چلنا چاہیے۔ عرض کیا تھا کہ قصص الانبیاء قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ایک حصہ انباء الرسل ہے اور ایک حصہ قصص الانبیاء۔ انباء الرسل ان واقعات کو کہا جاتا ہے کہ جن واقعات میں رسولوں کا قوموں کے ساتھ مکالمہ ذکر ہے کہ رسول نے کیا کہا، قوم نے کیا جواب دیا، نبی نے کیا کہا، قوم نے کیا جواب دیا، عذاب کس قسم کا آیا، کس طرح سے عذاب آیا، کیسے وہ ہلاک اور تباہ ہوئے۔ گویا کہ نبی کی دعوت اور قوم کی ہٹ درمی جہاں ذکر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انباء الرسل۔ اور جہاں صرف نبیوں کا کردار آتا ہے کہ دیکھو کتنے بلند کردار کے مالک تھے، سورہ یوسف یہ قصص الانبیاء ہے، اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، کئی پیراہے سے نمونہ ہے کہ ایک شخص ایک اپنے ملک سے دوسرے ملک میں اور پھر جلا وطنی کی زندگی اور غربت اور مسکنت کی زندگی گزار کر اور پھر ایک وہاں غلامی کی زندگی گزار پر ایک شخص اقتدار تک کیسے پہنچا، ایک بلند منصب اس نے کیسے حاصل کیا، اور جب اللہ پاک نے انہیں وہ اقتدار عطا فرمایا ارض مصر کا تو کس عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ انہوں نے وہاں پر جو ہے اپنے زمانے کو گزارا۔ تو یہ امت کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، ان کی عفت، ان کی راست بازی، ان کی سچائی اور ان کی وفاداری، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو کیا کہلائیں گی؟ یہ قصص الانبیاء کہلائیں گی۔ اب آگے سورہ مریم اس کے بعد آئے گی۔ سورہ مریم میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی زیادہ تر جو ہے نا وہ پہلو قصص الانبیاء ہی کا ہے۔ وہاں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بطور مثال اور نمونے کے ہیں کہ آپ کو اس زندگی کو اپنانا چاہیے، جیسے آگے ہم انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ سورہ مریم کے اندر پھر اس تفصیل آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کسی بھی واقعے کو جب ذکر کرتا ہے تو اس کے کیا کرتا ہے؟ مقصودی اجزاء کو لیتا ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ آیا، اچھا بھائی ذوالقرنین اصحاب کہف کون تھے اس کی تفصیل بتا دی، لیکن تفصیل میں سے کیا بتایا؟ صرف مقصودی اجزاء اٹھائے، یہ بحث نہیں کی کہ وہ کہاں ہیں، کس جگہ پر واقع ہیں، کس خطے میں واقع تھے، کہاں تھے، اس لیے کہ جغرافیے سے قرآن زیادہ بحث نہیں کرتا۔
مقصود کیا تھا کہ دیکھو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کس طرح سے اپنا علاقہ، اپنی سوسائٹی، اپنا خاندان، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور غاروں کے اندر جا کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اپنے ایمان کا تحفظ کیا۔ یہ مقصود سمجھانا تھا، اور ان مقصودی کلمات کو قرآن بہت تاکید کے ساتھ پرزور طریقے سے ذکر کرتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے کیا دعا مانگی، اللہ پاک نے ان کے لیے کیا انتظامات فرمائے، پھر جب وہ 309 سال کے بعد بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد ان کے کیا تاثرات تھے، ان کے کیا احساسات اور جذبات تھے، وہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ آیا، اس قصے کے اندر بھی صرف مقصودی اجزاء کہ کیا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں سب سے زیادہ اس دھرتی پر اس وقت جاننے والا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص سے بلوایا کہ اس شخص کے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں، ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ تو چونکہ مقصود کیا تھا؟ علم، لہٰذا اسی مقصود کے لیے وہ 2 رکوع آئے، اور پھر انہی مقاصد پر ان 2 رکوعوں کے اندر الفاظ ذکر ہیں۔ اب واقعہ آتا ہے ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی صرف مقصودی اجزاء ہیں، اور مقصودی اجزاء اس واقعے کے 4 اجزاء ہیں۔ وہ 4 اجزاء میں آپ غور فرمائیے، ان 4 اجزاء کو قرآن بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ذوالقرنین یہ وہ شخص گزرا ہے کہ جس کا لقب ذوالقرنین تھا۔ نمبر 2، یہ مشرق اور مغرب اور شمال 3 اس کی زندگی میں بڑے سفر آئے، 3 سفر اس نے کی۔ اور نمبر 3 کہ یہ انتہائی نیک، منصف، عادل شخص تھا، عدل و انصاف کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 4، وہ لوگوں کی اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے کس طرح سے محنت کرتا تھا۔ تو یہ 4 اجزاء ہیں اس واقعے کے۔ اب دیکھیے گا ان 4 اجزاء پر قرآن کیسے ذکر کرتا ہے، ان 4 اجزاء کو کس طرح سے اہمیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ تو پہلی بات ہے، شروع کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ اب بات وہی ہے کہ یہ کب کا آدمی گزرا ہے، یہ کہاں تھا، بس قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا لقب ہے ذوالقرنین۔ قرن عربی زبان میں سینگ کو کہا جاتا ہے، قرنین 2 سینگ، ذی القرنین 2 سینگوں والا، تو ذی القرنین، ذوالقرنین، ذی القرنین تینوں طرح کا لفظ استعمال ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو 2 سینگوں والا۔ اب 2 سینگوں سے مراد کیا ہے؟ مشرق اور مغرب کا سفر، چونکہ مشرق اور مغرب کو بھی قرن کہا گیا ہے، مشرق ایک کنارہ، مغرب دوسرا کنارہ، تو 2 کناروں تک جانے والا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ بعض نے اس کو اسکندر رومی کہا، بعض نے اسکندر یونانی کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا کوئی شخص تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ شان و شوکت عطا فرمائی تھی۔ اور بعض تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت خضر اس کے وزیر تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی برگزیدہ نیک شخص، اللہ کا ولی تھا، یعنی پیغمبر تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیک شخص اور اللہ کا ولی ہے۔ لیکن عرض کر رہا ہوں کہ جو مقصودی اجزاء ہیں قرآن انہی کو ذکر کر رہا ہے۔ دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قل، آپ فرما دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں اس کا تذکرہ آپ کو سناتا ہوں، سَأَتْلُو عَلَيْكُم، ابھی سنا رہا ہوں، علیکم تمہارے سامنے، مِّنْهُ اس کا، یعنی ذوالقرنین کا، ذکراً اس کا تذکرہ۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو تمکین دی تھی، ہم نے اس کو زمین میں خلافت، اختیار، اقتدار عطا کیا تھا۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے بہت بڑا اختیار اور اقتدار عطا کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو دیا تھا
زندگی کا تمام سامان، یعنی اس وقت اقتدار کے لیے، حکومت کو چلانے کے لیے جن اسباب اور وسائل اور ذرائع کی ضرورت تھی، وہ سارے کے سارے اسباب اور ذرائع اور وسائل اس کو مہیا تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کی سب چیزیں اسے عطا فرمائی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ہر طرح کا سبب اس کو دیا ہوا تھا، یعنی ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ہم نے اس کو دی ہوئی تھی، اور وہ اسباب جن اسباب کے ذریعے سے وہ حکومت چلا سکتا تھا وہ ہم نے دیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، لہٰذا وہ ایک راستے پر چلا۔ اب ایک راستے پر چلا یعنی سفر اس نے کیا۔ پہلا سفر قرآن ذکر کرتا ہے مغرب کا، دوسرا مشرق کا۔ یہ دو سفروں کی تو تصریح موجود ہے کہ ایک مغرب کا سفر تھا، ایک مشرق کا سفر تھا۔ مغرب میں وہاں کیا صورتحال پیش آئی، مشرق میں کیا صورتحال رہی۔ تیسرا سفر جو قرآن ذکر کرتا ہے اس کی تصریح قرآن میں نہیں ہے کہ یہ کس قسم کا، کس سمت کا سفر تھا، البتہ تاریخی روایات کے اندر ملتا ہے کہ وہ شمال کا سفر تھا، شمالی جانب کا سفر تھا۔ تو ایک جو یہ سفر کیا یہ سفر اس کا کرنا کس غرض سے تھا، تو اس میں بھی دو قول ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کا سفر سیر تھا، اس کو سیر کرنے کا بڑا شوق تھا۔ بہرحال سیر کرنے کے لیے اگر کوئی شخص نکلتا ہے اور وہ شرعی حدود اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیر کو جاتا ہے تو منع بھی نہیں ہے، اس کی تفصیل ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ واقعاتاً اس کا سفر جو اس دنیا کو فتح کرنے کے لیے تھا۔ بہرحال اگر سفر سیر کا بھی تھا تو وہاں کچھ لوگوں سے اس کے مکالمات ہوئے اور بات چیت ہوئی، اور پھر انہیں اس وقت کے دین کی طرف استدعوت دی۔ جنہوں نے دین قبول کیا ان کے ساتھ احسان ہوا، جنہوں نے قبول نہیں کیا انہیں سزا دی گئی۔ یہ تذکرہ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مغرب الشمس، سورج کے ڈوبنے کی جگہ، وجدہا، اور اس نے پایا سورج کو، تغرب، وہ ڈوب رہا تھا، فی عین حمیۃ، ایک عین، ایک چشمے میں، حمیہ، ایک سیاہ دلدل میں ڈوب رہا تھا۔ سیاہ دلدل میں ڈوب رہا تھا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی سمندر کے کنارے پر جاتا ہے اور شام کا وقت ہو تو سورج کو ڈوبتا ہوا آپ دیکھیں گے، یوں لگتا ہے سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ در حقیقت تو وہ دنیا کے چاروں طرف، دنیا کے ارد گرد وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، وہ ڈوب نہیں رہا ہوتا، وہ اپنا چکر پورا کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ نظروں سے اوجل ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ سمندر میں ڈوب رہا۔ یہی حال ہے کہ کسی وقت اگر طلوع کے وقت یا غروب کے وقت آپ کسی صحرا کے اندر کھڑے ہوں تو صحرا میں جہاں آگے کوئی آبادی نہ ہو تو صحرا میں بھی ایسے ہی نظر آئے گا جیسا کہ زمین کے اندر جا رہا ہے یا زمین سے نکل رہا ہے۔ تو اسی منظر، قرآن اسی منظر کو ذکر کرتا ہے کہ وجدہا تغرب فی عین، اور اس نے پایا سورج کو ڈوبتا ہوا ایک کالے سیاہ دلدل کے اندر، ووجد عندہا قوما، اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا، ووجد، اور اس نے پایا، عندہا، اس جگہ کے پاس، یعنی جہاں سورج ڈوب رہا تھا وہاں ایک قوم موجود تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس سمندر کے کنارے پر جہاں آگے کوئی آبادی نہیں تھی، آبادی کی انتہا ہو گئی، آبادی کی انتہا ہو گئی، گویا کہ وہ مغرب الشمس جہاں سورج کے ڈوبنے کی جگہ ہے آگے کوئی آبادی نہ تھی، اس وقت آگے کوئی آبادی نہ تھی، وہ وہاں پہنچ گیا۔ قلنا یا ذی القرنین، اب ہم نے حکم دیا کہ اے ذو القرنین، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ذو القرنین، ذی القرنین، ذی القرنین تینوں طرح کے الفاظ، اس کا تعلق گرامر سے ہے کہ کہاں ذو القرنین کہیں گے، کہاں ذی القرنین کہیں گے، کہاں ذی القرنین کہیں گے، اس کا تعلق عربی گرامر سے ہے، لیکن تینوں طرح کے الفاظ درست۔ باقی رہی کہ یہ نام رکھنا کیسا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ حج کے موسم میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے کسی کو پکار رہا ہے، ذوالقرنین یا ذوالقرنین کہہ کے پکار رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیا اللہ پاک نے کوئی رسول بھیجا ہے جس کا نام ذوالقرنین ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ پاک کا کوئی فرشتہ ہے جس کا نام ذوالقرنین ہے؟ نہیں۔ پھر آپ نے کیوں اس کا نام ذوالقرنین رکھا ہے؟ گویا کہ اچھا اس کو نہیں سمجھا۔ آج ہمارا یہ تصور ہو گیا کہ قرآن سے لفظ نکالا، جی قرآن سے لفظ نکال کر ہم نے کیا کیا ہے؟ نام رکھا ہے۔ بھائی دیکھو، قرآن سے لفظ نکال کے جب آپ نام رکھتے ہو تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لفظ جو قرآن سے ہم نے نکالا ہے یہ نام بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں؟ ایک لفظ نام بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس کو ہم نے نام رکھ دیا۔ قرآن سے لفظ نکالتے ہیں، آدھا لفظ پیچھے سے لیا، آدھا آگے سے لیا، بیچ کا لفظ لے کے نام رکھتے ہیں۔ ابھی قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے تغرب،
چلو بھائی کسی کا نام رکھ لیتے تغرب، قرآن سے نکالے. اسی طرح سے جناب وجدہا، یہ بھی تو وجدہا ہے. کوئی آدمی کہے بھائی میں یہ نام رکھتا ہوں، قرآن سے نکالا ہے میں نے. منہا، یہ کئی بچیوں کے نام لوگ منہا، منہا، من تو حرف ہے بھائی، اس میں نام بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. منہا، اس سے، یہ معنی ہے اس کا. تو اس لفظ کے اندر نام بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. اب کچھ دنوں پہلے ایک صاحب سے بات ہوئی، بچی مبارکباد دی، اور کیا نام رکھا؟ نام رکھا ہے جی منتشا. یہ کیا نام ہوتا ہے بھائی منتشا؟ تو بھائی قرآن سے نکالا ہے. وہ کہاں آیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، قرآن سے نکالا ہے من تشاء. اور جب قرآن میں ہم پڑھتے تو مد کے ساتھ کھینچ کے پڑھتے ہیں. انہوں نے منتشا، یہ نام ہو گیا منتشا. اللہ کا بندہ منتشا تو نام بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. یہ تو تین کلمات سے مرکب ہے یہ لفظ. من الگ ہے، تشا الگ ہے، پھر اس میں ضمیر ہے. اس کا معنی ہے من تشا، جو تو چاہے گا، جو تو چاہے گا. اب یہ جو تو چاہے گا یہ ہے معنی، اور یہ ہم نے نام رکھ دیا جی بچی کا منتشا. تو وہی بات ہے، جب عربی کوئی سمجھنے والا آدمی یا عرب زبان والا آدمی لفظ سنے گا، پوچھے گا بچے کا کیا نام ہے؟ منتشا. وہ تو ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائے گا، یہ کیا نام رکھا ہے آپ نے؟ جیسا کہ آپ یوں سمجھے کہ اردو میں آپ نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں. اب ایک ایسا آدمی جس کو اردو نہیں آتی، وہ اس زبان کا نہیں ہے، دوسری زبان کا آدمی ہے، اس کو یہ لفظ اچھا لگا، اس نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا کھانا کھا رہا ہوں. سمجھے بھائی؟ کھانا کھا رہا ہوں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ زبان والا آدمی سنے گا بھائی کیا نام ہے؟ کھانا کھا رہا ہوں، تو وہ تو ہنسے گا ہی نہیں، یہ کیا نام رکھا تم؟ تو نام اس میں کوئی شک نہیں. بس اوقات ایک لفظ کسی زبان میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، دوسری زبان میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو عربی زبان سے رکھتے ہو، قرآن سے رکھتے ہو، تو قرآن تو عربی زبان میں. پھر یہ دیکھو نا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، یہ معنی بننے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے کہ نہیں ہے. اب 2-4 دن پہلے ایک صاحب نے، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے کیا پوچھا اپنے بچی کے حوالے سے. میں کہا کیا نام ہے؟ ہادیہ، ایچ کے ساتھ. اچھا بھائی، میں نے کہا یہ ہادیہ ہے یا ہادیہ ہے؟ یہ تو نہیں پتہ کس کے ساتھ، ہا ہے یا ہا ہے، ہم تو ایچ کے ساتھ لکھتے ہیں. تو بھائی اچھا، میں نے جب زور لگا کے پوچھا، نہیں بھائی آپ تعین جب تک نہیں کریں گے تو معنی نہیں پتہ چلے گا ہا ہے یا ہا ہے. تو بڑی مشکل سے انہوں نے ہا نکالی کہ یہ ہا ہے. میں نے کہا ہادیہ کا معنی ہے کاٹنے والی، تیز دھار. تو پھر وہ ساری زندگی یہی کرے گی پھر. ہاں ہادیہ ہا کے ساتھ رکھا ہے تو معنی ہے ہدایت دینے والی، رہنمائی کرنے والی. تو یہ سوچنے کی بات ہے نا، کیا معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے. ایک اسی طرح سے کیا نام رکھا ہے بچے کا؟ ظفیر. اچھی بات ہے. یہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ کہتا ہے زیڈ کے ساتھ ہے. بھائی زیڈ کے ساتھ تو معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اس کی تصریح نہیں کریں گے کہ یہ زود ہے، یہ زوئے ہے، یہ رال ہے، یہ زا ہے، یہ کیا ہے. اگر یہ زوئے کے ساتھ ہے تو زوئے، اس کا معنی ہوتا ہے کامیاب. ظفیر ظفر سے ہے، ظفر کہتے ہیں کامیابی. اور اگر یہ زا کے ساتھ ہے، را زا، ظفیر، تو اس کا معنی ہے گدھے کی آواز. لہم فیہا ظفیر و شہیق، گدھے کی آواز، جہنمی چیخ رہے ہوں گے. تو آپ نے یہ تصریح نہیں کی ہے، آپ نے تو صرف وہ انگریزی کا مجھے بتا دیا، لفظ بتا دیا بھائی یہ زیڈ سے آتا ہے. بھائی کم از کم ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں، اچھے ناموں کا انتخاب کریں، معنی سمجھ کے رکھیں. کوئی گوگل سے معنی پوچھتا ہے، کوئی فلاں سے، ارے بھائی
اللہ کے بندو کسی عالم دین کے پاس چلے جاؤ، کسی مستند آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ اصل لغت کو دیکھ کر نام کا معنی بتلائے، پتہ چلے کہ یہ نام رکھنا درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے کوئی کیا نام رکھتا ہے، کوئی کیا، بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا مطلب ہے جنت کا پھول۔ اچھا بھائی یہ کہاں سے دیکھا آپ نے جنت کا پھول؟ جو نیٹ میں لکھا ہوتا، گوگل سے دیکھا۔ اچھا بھائی جنت کا پھول، جنت کا پھول بتلائے گا اللہ کا رسول ہی بتائے گا نا، جنت تو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اب وہ جنت میں کون سا دروازہ ہے، کون سا پھول ہے، کون سے پھول کا کیا نام، کون سے دروازے کا کیا نام، کون سے درخت کا کیا نام، اس کا تعلق عقل سے تو نہیں ہے نا، یہ تو اس کا تعلق وحی سے ہے۔ تو جب وحی سے ہے تو یہ تو نبی ہی بتائے گا کہ جنت میں پھول کا کیا نام ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے۔ اور میں نے تو کہیں حدیث میں نہیں پڑھا یہ جو آپ نے لفظ بتایا کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنت کا پھول۔ اچھا جب یہ نام ٹھیک نہیں ہوتے تو اس کے بد اثرات پڑتے ہیں، اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے اچھے نام رکھا کرو، اچھے ناموں کا انتخاب کرو، اچھے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ یہ اولاد کا پہلا حق ہے، اچھا نام رکھنا پہلا حق ہے، بہت بنیادی حق ہے۔ تو اس حق میں کوتاہی نہ کیا کرو، صحیح معنی کا نام رکھا کرو۔ پھر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ جو ہے پیدائش کا وقت دیکھیں کہ کیا ٹائم تھا، کیا دن تھا، اس دن اس کے ساتھ کوئی اچھا نام رکھو۔ اور یہ بات میں شاید پہلے بھی کتنی بار کہہ چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسے نام رکھے؟ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، ابراہیم رکھا، قاسم رکھا۔ یہ تین نام، یہ تین قانون سمجھا رہے ہیں ہمیں۔ کیا؟ ابراہیم رکھ کر یہ سمجھایا کہ اپنے بچے کے نام کسی بزرگ ہستی کے نام پر نام رکھا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر۔ نمبر 2 عبداللہ رکھا۔ عبداللہ رکھ کر یہ سمجھایا کہ اپنے بیٹے کے نام کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، لہذا اللہ پاک کے ناموں میں سے کوئی بھی نام لے لو، اس کے شروع میں لفظ عبد لگا دو، بہترین نام بن جائے گا۔ قرآن کے شروع میں جو اللہ پاک کے نام ہیں ان ناموں میں سے کسی بھی نام کو لے لو، لفظ عبد لگا دو، نام بن جائے۔ عبد الخالق، عبد الباری، عبد المصور، عبد الغفار، عبد القہار، عبد الوہاب، عبد الرزاق، عبد الفتاح، عبد العلیم، عبد السمیع، عبد البصیر، یہ سب کتنے خوبصورت نام۔ پھر ان میں ایسا بھی ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولے جاتے، جو کسی اور پر نہیں بولے جاتے ان کے اندر پھر وہ عبد کو ہٹا کے پکارنا جائز نہیں، جیسے کہ رزاق اللہ ہی، رحمان اللہ ہی، تو لہٰذا عبد الرزاق، عبد الرحمان، عبد الرحمان جس کا نام رکھا اس کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ عبد الغفار جس کا نام رکھا اس کو غفار نہیں کہیں گے۔ عبد القیوم جس کا نام رکھا اس کو قیوم نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ نام وہ ہیں جو اللہ ہی کے اوپر بولے جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ ہی کی صفات ہیں۔ سمیع اللہ کا بھی وصف ہے، انسان کو بھی سمیع کہا گیا ہے۔ بصیر انسان کو بھی کہا، ہر انسان کو کہا، ہر انسان بصیر ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، لہذا عبد السمیع کو صرف سمیع کہہ دیا، کوئی حرج نہیں۔ عبد البصیر کو صرف بصیر کہہ دیا، کوئی حرج نہیں۔ عبد الودود، ودود محبت کرنے والا، اس کا اطلاق انسان پر بھی ہوا ہے۔ تزوج الودود الولود، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو ایسی عورت سے جو زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، ودود۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ اور پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ رحیم کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، تو عبد الرحیم کو رحیم کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں، عبد الرؤوف کو رؤوف کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں، عبد الودود کو ودود کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو نام صرف اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں وہ اس میں عبد کو ہٹا کر پکارنا جائز نہیں۔
جب یہ نام ہم ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ لوگ غلط نام لیتے ہیں. بھائی آپ پہلے گھر سے صحیح نام لو، بچوں کی زبانوں پر صحیح لفظ آپ بٹھاؤ. نام بگڑتا تو گھر سے ہے پہلے، تو جب یہاں سے بگڑتا ہے تو پھر معاشرے میں وہ بگڑا ہوا نام استعمال ہوتا ہے، اس بگڑے ہوئے نام کے اثرات بد پڑتے. تو اس لیے اچھا نام رکھا کرو، اچھا نام رکھو. اور تیسرا نام آپ نے قاسم رکھا، اور تو قاسم رکھ کر اشارہ کس بات کی طرف کیا کہ اب قاسم یعنی کسی نبی کا نام نہیں ہے پہلے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ کی طرف بھی نسبت نہیں ہے، لیکن اچھا معنی ہے. تو یہ سمجھایا کہ اچھے معنی والا نام اگر کوئی تیسری قسم ہو یعنی نبی کا نام نہیں ہے، اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے، تو بھی آپ رکھ سکتے. قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا بھی کرتے تھے کہ اللہ یعطی وانا القاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں کیا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو اس میں ایک اچھا نام آپ اچھا پہلو لے لے کہ تقسیم کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی روزی کو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو، مال کو لوگوں میں بانٹنے والا. یہ میرا بچہ جو ہے، ہم اس کا نام قاسم اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ اس کے اندر سخاوت پیدا ہو. قاسم تقسیم کرنے والا، عطا کرنے والا، لوگوں کو دینے والا، تاکہ یہ علم لوگوں میں تقسیم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال بھی تقسیم کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام علم بھی تقسیم کر رہے ہیں. تو اس طرح سے بہرحال یہ ذوالقرنین کے لفظ سے بات آ گئی تھی. تو قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے یہ کہا کہ اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، چاہو تو تو سزا دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور چاہیں تو آپ ان میں احسان پکڑیں. معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کریں. یعنی ہم نے ذوالقرنین سے کہا. ہم نے کیسے کہا؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں، ہم نے ان سے کہا نبوت کے ذریعے سے. معنی یہ ہے کہ اس وقت کے جو رسول اور نبی تھے، اس رسول اور نبی کے دین میں یہ بات تھی، اور یہ ہر دین میں یہ بات رہی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی قوم پر جب غالب آتا ہے اور فاتح بنتا ہے تو مفتوح قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے، بلکہ کیا کرے گا، جو ماننے والے ہیں اللہ کی بات کو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور جو نہیں ماننے والے ان کو اسلام کی دین کی دعوت دے گا. اگر قبول نہیں کرے گا تو ان کو مار دیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں. یہ ہے من. قال اما من ظلم، تو اس نے بھی یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جس نے ظلم کیا فسوف نعذبہ، ہم اس کو سزا دیں گے. یعنی ظلم کیا جس نے شرک کیا اور کفر کیا. ثم يرد الى ربہ، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے پروردگار کی طرف. فيعذبه عذابا نکرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے عذاب دے گا، بہت سخت عذاب. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ شخص جس نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کا بدلہ حسنہ ہے، اس کا بدلہ نیکی ہے. نیکی کا بدلہ نیکی، ایک معنی تو یہ ہے. اور دوسرا معنی فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کا معنی جنت ہے. حسنہ جنت کو بھی کہتے ہیں. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے، اس لیے کہ وہ اطاعت فرما بردار ہو گیا، اللہ کے حکم کو اس نے مان لیا، تسلیم کر لیا، اسلامی اقتدار کو اس نے جب مان لیا تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راستے پر چلا. یہ تو پہلا تھا مغربی سفر، دوسرا سفر ہے مشرقی. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. بعض نے لکھا کہ یہاں ایک سفر سے دوسرے سفر تک جاتے ہوئے 15 سال کا عرصہ اس کو لگا ہے. دوسرا یعنی جو مشرقی سفر تھا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر. وجدہا تطلع، تو اس نے دیکھا کہ سورج جو ہے، پایا سورج کو طلوع ہو رہا تھا. علی قوم، ایسی قوم پر، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ اس قوم اور سورج کے درمیان میں ہم نے کوئی حجاب اور پردہ نہیں رکھا ہوا تھا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس قوم اور سورج کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا. تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ لوگ گھر نہیں تھے ان کے، اور وہ کھلی زمین پر رہتے تھے، اور براہ راست ان کے جسموں پر سورج کی شعاعیں پڑتی تھی، اور وہ ایسے بد تہذیب لوگ تھے کہ لباس تک کی نعمت سے بھی وہ محروم تھے، وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے تھے.
تو لہٰذا براہ راست سورج کی حرارت ان کے جسم کو چھوتی تھی، تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اور سورج کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں کیا ہوا تھا، یعنی چھت بھی نہیں تھی اور ان کے جسموں پر لباس بھی نہیں تھا۔ یا بعض نے یہ لکھا ہے کہ جناب ہاں وہ دن کو باہر نکل آتے تھے، لیکن جب شدید گرمی پڑتی تھی تو وہ زمین کے اندر انہوں نے اپنے تہ خانے بنا رکھے تھے، وہ اس میں منتقل ہو جاتے تھے۔ کذالک، یہ ایک لفظ سے پچھلے پورے واقعے کو یہاں قرآن نقل کرتا ہے، اور پورا جو مغرب کے سفر میں جو باتیں ساری پیش آئیں ان سب باتوں کو یہاں پر بھی چسپاں کریں گے۔ کیسے کہ جب مغرب میں گئے تو وہاں پر کیا کیا تھا، جس قوم کو پایا اس قوم کو دعوت دی اور اسلام کی اس دعوت دی، دین کی دعوت دی، اور جس نے اللہ کے پیغامات کو مانا اس کو عزت دی، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو سخت سزائیں دی۔ کذالک کا مطلب وہ ساری باتیں یہاں پر بھی ہوئیں، کذالک وہ ساری باتیں یہاں پر بھی۔ مشرقی سفر کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، دعوت دی، جنہوں نے قبول کی تو ان کو عزت دی، اور جنہوں نے قبول نہ کی ان کو سزا دی۔ وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے اس ذوالقرنین کی تمام خبروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم صرف مقصودی اجزاء کو ذکر کر رہے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے وہ کہاں تھا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ کس جگہ پر گیا تھا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کس قسم کی قوم تھی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور کیا باتیں ہوئی تھی وہ ہمیں پتہ نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، ہم نے ساری باتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ آپ کسی سفر میں جاتے ہیں اور اس سفر کے اندر بہت کچھ آپ نے دیکھا، جب بہت کچھ آپ نے دیکھا تو آپ اپنے گھر کے اندر آ کے اس سفر سے متعلقہ وہ ضروری باتیں نقل کرتے ہیں بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، جو نقل کرنے کی ہوتی ہیں۔ بہت ساری ایسی نامناسب باتیں، نامناسب امور جو آپ ذکر نہیں کرتے، تو مقصودی اجزاء جو آپ کو بتلانے ہوتے ہیں وہ آپ ذکر کر دیتے ہیں، غیر مقصودی اجزاء کو آپ بھی نہیں ذکر کرتے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید بھی جب گزشتہ کوئی واقعے کو ذکر کرتا ہے تو مقصودی اجزاء کو لیتا ہے۔ تو اب یہ کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام حالات سے آگاہی نہیں تھی اس لیے سارے حالات نہیں بتلائے، اس شبہ کو رد کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، ان کی تمام اخبار و واقعات پر ہمارا احاطہ ہے۔ البتہ اس سے مقصودی اجزاء جس اجزاء سے آپ کو فائدہ ہوگا وہ اجزاء ہیں جو ہم نے ذکر کر دیے۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اور راستے پر وہ چلا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہ تیسرا سفر ہے جو عرض کیا تھا، یہ شمال کی جانب کا، تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے شمال کا سفر تھا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچا بین السدین، دو دروں کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچا۔ وجد من دونہما قوما، اور وہاں پہاڑوں سے اس طرف اس نے ایک قوم کو پایا، پہاڑ پیچھے ہیں اور سامنے کی طرف ایک قوم کو پایا۔ یہ قوم کیسی تھی؟ لا یکادون یفقہون قولا، یہ قوم جو ہے زبان نہیں سمجھتی تھی۔ اچھا، یہاں جو باتیں آ رہی ہیں، دیکھو پہلے جو دو سفر ہیں ان دو سفروں میں اور اس تیسرے سفر میں ذرا الگ الگ نوعیت ہے۔ پہلے دو سفروں کے اندر صرف دینی بات کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ دعوت دی۔ پہلے سفر کے اندر ذکر کیا کہ ہاں انہیں دین کی طرف دعوت دی، اور یہ کہا کہ جو دین کی بات کو قبول کرے گا ان کو ہم آزادی دیں گے، جو نہیں قبول کرے گا ان کو سزا دی جائے گی۔ اور دوسرے واقعے میں کہا کذالک، جو بات اوپر آئی وہی بات یہاں پر بھی ہے۔ اب جو تیسرا واقعہ ہے یہاں پر خاص طور پر اس کام کو ذکر کیا گیا جو ذوالقرنین کا اہم کارنامہ تھا، وہ ہے رفاعی کام، کہ کسی ملک اور کسی قوم کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے امن کو قائم کرنے کے لیے حکومت وقت کی جو اہم ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ داری کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ گویا کہ ایک دینی ذمہ داری ہے اور ایک یہ انتظامی اور تحفظ کے اعتبار سے، جانوں کا تحفظ، مالوں کا تحفظ، یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو
بات چیت ہوئی وہ زیادہ ہوئی، زیادہ کلام ہوا، اسلام دین کی دعوت تو دی ہے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہاں انتظامی کام کیے، اور وہ جو یاجوج ماجوج ایک فسادی قوم تھی، اور جو جس قوم نے لوٹ مار مچا رکھی تھی ان لوگوں پر، جو ذوالقرنین سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں آپ ایک سد ڈال دیں، آپ ایک دیوار حائل کر دیں، تو یہاں ذرا طویل وقت رہے ذوالقرنین، اس لیے کلام زیادہ ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں ترجمان کا بھی تذکرہ آیا۔ اوپر دونوں جگہوں پر ترجمان کا تذکرہ نہیں آیا، یہاں پر ترجمان کا تذکرہ بھی ذکر کیا۔ دیکھیے وجد من دونہما قوما، اور فرمایا کہ وہاں ایک قوم پائی انہوں نے، لا یکادون یفقہون قولا، جو زبان نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو ظاہر ہے زبان نہیں سمجھ رہے تھے تو پتہ چلا کہ ترجمان کی ضرورت پڑی۔ قالوا یا ذا القرنین، اور وہ یوں کہنے لگے اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج، کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت بڑا اختیار دے رکھا ہے، سلطنت دے رکھی ہے، اور اللہ پاک نے ہر قسم کا ساز و سامان سلطنت کا آپ کو دے رکھا ہے، لہٰذا یہ یاجوج اور ماجوج آتے ہیں، یہ دو قبیلے ہیں یاجوج ماجوج، عرض کرتا ہوں، مفسدون فی الارض، یہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں اور لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور ہماری نسلوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے لیے کچھ مال جمع کریں گے، آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی دیوار ڈال دیں۔ یہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قبیلوں کے نام ہیں، یاجوج ماجوج، یہ دو الگ الگ قبیلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ تو حام اور سام سے باقی دنیا کی مخلوق ہے، اور یافس کی اولاد یاجوج ماجوج ہیں۔ یہ یاجوج ماجوج یافس بن نوح کی اولاد ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے، عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی کوئی اس کی صاف تصریح نہیں ہے، تفسیری روایات میں بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج یہ حضرت آدم علیہ السلام سے تو ان کا نسب مل رہا، لیکن حوا سے ان کا نسب نہیں مل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جسم کے اندر تناسب نہیں ہے، کسی کا جسم بہت بڑا، کسی کا بہت چھوٹا، کسی کا کان بہت بڑا، کسی کا بہت چھوٹا، ایک کان بڑا ایک چھوٹا، تو اس طرح سے غیر متناسب اور غیر تہذیب یافتہ قوم ہے۔ تو ذوالقرنین نے ان کو بند کر دیا۔ اب یہ کہاں بند کر دیا، کس جگہ پر بند کر دیا، کیا قصہ ہوا، سمجھے بھائی؟ تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن نے پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کی کوئی تصریح نہیں کی، اور قرآن اس بارے میں بالکل خاموش، صرف یہ ذکر کر دیتا ہے کہ دیوار سامنے ڈال دی۔ دیوار ڈال کر کیا مطلب ہوا کہ ان کا فساد رک گیا۔ اب تک دیوار کے پیچھے ہیں اور وہ دنیا کے اندر نہیں آ پا رہے، واللہ اعلم بالصواب، قرآن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، خاموش۔ تو اس لیے یہاں پر بھی مفسرین علماء کی 2 آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ذوالقرنین نے ان کو دیوار کے پیچھے ڈال دیا اور بند کر دیا، اور وہ واقعتاً بند ہو گئے، اور وہ قرب قیامت میں وہ دیوار پھٹے گی تو وہ ظاہر ہوں گے، جس کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں بھی آیا ہے، 2 جگہ پر تذکرہ آیا ہے۔ یہاں تذکرہ ہے کہ ذوالقرنین نے ان کو بند کیا اور فساد روکا، وہاں تذکرہ ہے قرب قیامت میں جب ظاہر ہوں گے تو فساد پھیلاتے ہوئے، فساد مچاتے ہوئے، پانی کی ریلوں کی طرح بستیوں پر آ کے جو ہے وہ یلغار کریں گے۔ جس طرح سے پانی کا ریلا سیلاب آتا ہے، اس طرح سے سیلاب کے سیلاب ان کے امڑ کے آ جائیں گے۔ تو 2 جگہ پر عرض کر رہا ہوں تذکرہ ہے، یہاں پر ہے سورۃ الکہف میں، اور پھر آگے سورۃ الانبیاء میں تذکرہ ہے، وہاں قرب قیامت کی نشانی ذکر ہے، اور یہاں تو ان کے بند کرنے کا تذکرہ ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ کہاں کس جگہ پر بند ہیں، کون سی دیوار میں بند ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی دیواریں پائی جاتی ہیں، جو یہاں دیوار ذکر ہے اور جس دیوار کے اوصاف اللہ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں کہ وہ لوہے کی دیوار اور لوہے کے اوپر سیسا تانبا پگھلا کر ڈالا گیا ہو، اس طرح کی دیوار آج تک دریافت نہیں ہو سکی۔ دنیا میں جتنی بھی دیواریں ہیں وہ دیواریں تمام کی تمام ان صفات کی حامل نہیں ہیں جو صفات دیوار کی اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری دنیا کا احاطہ ہم کر چکے ہیں، اس لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ممکن ہے وہ دنیا کے کسی ایسے خطے میں موجود ہو جہاں تک اب تک ہماری رسائی نہ ہوئی ہو، کہ یہ ہم نہیں دعویٰ کر سکتے کہ ہم خشکی کے تمام حصوں کا ہم نے احاطہ کر لیا۔ نہ معلوم کس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بند کروایا،
اور وہاں ذوالقرنین ان کو بند کیا ہو اور وہ ابھی نہ آئے ہو۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ قرب قیامت میں ظاہر، اور بہت دوسری جو تشریح ہے اور اس میں بھی بہت جو ہے دلائل کے ساتھ اس بات کو بھی جو ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یاجوج ماجوج سے مراد کوئی خاص قبیلہ نہیں ہے، ہر فسادی قوم مراد ہے۔ لہٰذا بعض نے تاتاریوں کو مراد لیا ہے۔ تاتاری قوم جب آئی تھی تو وہ یلغار، اس نے پورے اسلام پر یلغار کی اور پورے اسلام پر وہ چھا گئے اور اسلام کی اینٹ سی اینٹ انہوں نے بجا دی، اور جو اسلام کے جو بڑے بڑے قلعے تھے ان سارے قلعوں کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ بعض نے تاتاری قوم مراد دی، اور بعض نے یہ کہا کہ قرب قیامت میں اور اس قسم کی قومیں جو ہے وہ غالب آئیں گی، اور وہ غیر تہذیب قومیں ہوں گی، بد تہذیب قومیں ہوں گی، اور بد تہذیب قومیں وہ اسلام پر آ کر یلغار کریں گی، وہ قومیں مراد ہیں۔ کوئی تصریح ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک قبیلہ جو کسی جگہ پر بند ہے اور دیوار پھٹے گی اور وہ ظاہر ہوں گے۔ ہاں بات دیوار کی آئی تو اس میں پھر مفسرین یہ جو دوسرا قول ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک کے لیے خاص تھی کہ اس وقت تک جو ہے وہاں وہ بند کر دیے گئے تھے اور ان کی یلغار کو روک دیا گیا تھا۔ تو اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، حتی اذا بلغ بین السدین قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہا ان لوگوں نے اے ذوالقرنین بے شک یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، یہ فساد مچاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کے لیے کوئی خراج جمع کریں گے۔ خراج کہتے ہیں ٹیکس کو۔ پتہ یہ چلا کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سرکاری خزانوں سے ملک کی تعمیر کرتے ہیں، سرکاری خزانوں سے قوم کو تحفظ دیا کرتے ہیں، سرکاری خزانوں کے ذریعے سے قوم کی فلاح اور بہبود اور ترقیاتی کام کیا کرتے ہیں اور تحفظ کے انتظامات کیا کرتے ہیں۔ ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا۔ یہ تو آج تو ٹیکس وصول کر کے ٹیکس دے کر بھی تحفظ ہمیں نہیں مل رہا، ٹیکس دے کر بھی تحفظ نہیں مل رہا۔ مسئلہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، وہ شعور نہیں بچا، آج اندر ایمانی غیرت نہیں بچی، ایمانی شعور نہیں بچا۔ وہ کہتے ہیں ایک واقعہ مشہور ہے، ایک بادشاہ نے جو ہے ارادہ کیا کہ ایک عالی شان محل مجھے تیار کرانا ہے۔ وزیر کو حکم دیا مجھے عالی شان محل چاہیے بھائی۔ اچھا بھائی، تو وزیر نے کہا کہ سرکاری املاک میں اتنا مال تو ہے نہیں، کیسے تیار کریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا ٹیکس لگا دو، عوام پر ٹیکس لگا دو۔ چلو جو ٹیکس لگا دیا گیا اور اس ٹیکس کی مدد سے وہ بادشاہ کا محل تیار ہونا شروع ہوا۔ کچھ وقت کے بعد وزیر نے کہا بادشاہ سلامت پیسہ کم پڑ گیا ہے، کہا ٹیکس دگنا کر دو۔ ٹیکس دگنا ہو گیا، محل کی تعمیر ہونا شروع ہو گئی۔ پھر کچھ وقت کے بعد بادشاہ سلامت ٹیکس پیسہ اور کم پڑ گیا، بادشاہ نے کہا تیسرا حصہ بھی کر دو، 3 گنا کر دو۔ 3 گنا کر دیا گیا، خیر محل مکمل ہو گیا، شاندار بن گیا۔ بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ میری قوم کی عقل اتنی ماری گئی ہے، اتنا شعور اور احساس نہیں ہے کہ ایک حصہ ٹیکس، پھر 2 حصہ، پھر 3 گنا ٹیکس لگ گیا اور کوئی چیخا چلایا نہیں۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کسی نے کوئی احتجاج تو نہیں درج کرایا، کوئی ریکارڈ تو کسی نے نہیں کیا احتجاج؟ نہیں، سب نے خوشی خوشی دی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی ان کو روزانہ صبح 4 جوتے لگائے جائیں۔ اتنی بے شعوری ہو گئی ہے میری عوام میں، جوتے کا حکم لگا دیا۔ چوراہوں پر چوکوں پر بادشاہ نے کھڑے کر دیا اپنے افراد کارندے، وہ جوتے لگا رہے ہیں، لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جوتے لگوانے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد بادشاہ کو پھر تعجب ہوا، بادشاہ نے بولا کسی نے احتجاج تو نہیں کیا؟ نہیں بادشاہ صاحب، سارے کے سارے جو ہے وہ لگوا رہے ہیں۔ ہاں البتہ یہ بات آ رہی ہے کہ جوتے لگانے والے آدمی زیادہ کر دیے جائیں، ہمیں ذرا جلدی ہوتی ہے، پہنچنا ہوتا ہے اور دیر ہو جاتی ہے، یہ احتجاج تو آیا ہے، باقی جوتوں پر کسی کو اعتراض نہیں۔ تو بالکل آج یہی حال ہے ہمارے۔ دیکھو اسلام انسان کو آزادی دیتا ہے، اسلام انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، اسلام انسان کے اندر خود مختاری پیدا کرتا ہے، ایمان انسان کے اندر یہ بات اور یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ تجھے خدا وحدہ لا شریک کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، اور تمہارے کیا کیا حقوق بنتے ہیں ان حقوق کے لیے بات کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اسلام کی دین کی کمزوری ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر بے شعوری بھی ہوتی ہے،
حیا بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر ہم ایمانی حرارت کو بیدار کریں، اور بہرحال من حیث الامہ، ہمارے ہاں تو پوری امت کا یہی حال اس وقت، ہمارے ملک میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ٹیکسوں پر ٹیکس، زور پر زور، ادھر سے ادھر سے سب کچھ پیسے دینے کے باوجود بھی جان کا تحفظ نہ ملے، مال کا تحفظ نہ ملے، ضروریات اور وسائل زندگی آدمی کو مہیا نہ ہوں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، روڈیں چلنے کے لیے وہ مہیا نہ ہوں، سب کے سب ٹیکس دے کر بھی یہ سب چیزیں نہیں مل رہی، اس لیے کہ یہ سارا کا سارا پیسہ جاتا کہاں ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کوئی ٹیکس مقرر کریں؟ اس نے کیا کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب اقتدار کے ذمے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی قوم کو سرکاری املاک سے تحفظ دیا کرتا ہے۔ اتنا بڑا سرکاری پیسہ بجٹ کہاں سے ہے؟ جو بجٹ آتا ہے اس بجٹ کو کہاں صرف کیا جائے؟ وہ قوم پر لگتا ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو وہ وقت دکھایا، اتنے پوری امت مسلمہ میں لوگ غنی ہو گئے، پیسے کو، مال کو ایسا انہوں نے بیلنس کرایا، برابر کروایا، اتنے لوگ غنی ہو گئے کہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ملتا تھا۔ کس کو زکوٰۃ دیں؟ کہ زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں۔ صاحب مال زکوٰۃ نکالے تو کہاں نکالے؟ اور قرآن کہتا ہے کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، قرآن وہ معاش کے اصول سمجھاتا ہے، اقتدار کے وہ اصول سمجھاتا ہے۔ وہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ یہ دولت سمٹ کر کسی ایک طبقے کے پاس نہ جائے۔ جس ایک طبقے کے پاس دولت سمٹ کر چلی جائے گی وہ تو دوسروں کا خون چوسے گا، وہ تو مالدار سے مالدار ہوتا چلا جائے گا، اس کے تو کتے اور بلے بھی مربے کھائیں گے اور کیا کچھ کھائیں گے، اور ادھر غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوگی، غریب کے بچے بلبلاتے مریں گے، بھوکے بھوک سے مریں گے جیسا آج حال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقصد سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو صاحب اقتدار کو کیا کرنا چاہیے، تو ذوالقرنین کے واقعے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو مقصودی اجزاء ہیں قرآن ان پر زور کرتا ہے اور ان الفاظ کو بہت اہمیت کے ساتھ اجاگر کرتا ہے۔ دیکھیے قال ما مکنی، جب انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس جمع کریں گے اور ہمارے اور یاجوج ماجوج جو فسادی قوم ہے ان کے درمیان میں آپ کوئی حائل ڈال دیں، انہوں نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، تمہارے ٹیکس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں فاعینونی بقوۃ، ہاں مجھے آپ کی جانی طاقت کی ضرورت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جانی تعاون تو لیا جا سکتا ہے، مزدوروں کی طرح مل کر میرے ساتھ کام کرو، یہ تعاون آپ مجھے دو، باقی پیسے مال کی ضرورت نہیں۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تاکہ میں کر دوں گا آپ کے اور ان کے درمیان میں ایک حائل ڈال دوں گا، ایک دیوار ڈال دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، کیا صورت ہوگی؟ آتونی، چلو اٹھا کے لاتے رہو میرے سامنے، زبر الحدید، لوہے کے بڑے بڑے تختے لاتے رہو، حتی اذا ساوا بین الصدفین، وہ درے کے درمیان میں جہاں سے آنے کا خدشہ تھا، یاجوج ماجوج جہاں سے آ کے لوٹ مار مچاتے تھے، وہاں انہوں نے وہ لوہے کے تختے ڈالنے شروع کیے، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا۔ اور بعض تاریخی روایات میں مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک لوہے کا تختہ اور ایک اوپر لکڑی، پھر شاطیر، بڑے بڑے شاطیر لا کے رکھتے، پھر لوہے کا تختہ، پھر شاطیر، اس طرح سے اوپر تک دیوار انہوں نے بنائی۔ اور یہ اس لیے کہ جب بیچ میں لکڑیاں اس لیے رکھی کہ پھر تاکہ جلایا جا سکے، جب اس دیوار کو یعنی آگ لگائی لکڑیوں کو، وہ ساری لکڑیاں جل گئیں اور وہ لوہا پگھلا، اور صرف پگھلا نہیں، پگھل کے یکجان ہو گیا اور اوپر سے سیسا پگھلا کے ڈالا گیا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح سے بلند ایک دیوار قائم کرنا جس میں لکڑیاں بھی ہوں، بڑے بڑے شاطیر رکھے ہوئے ہوں، لوہے بھی ہوں، وہ سارا کا سارا کام ہاتھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کی کوئی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، اس وقت کے اسباب تھے جو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو سلطنت کے تمام اسباب عطا کیے تھے۔ نمبر 2، اس کے بعد آگ جلانا، قرآن کہتا ہے انفخو، پھونکو۔ اس نے ذوالقرنین نے کہا کہ اب آگ دھونکو یا آگ لگاؤ، ظاہر ہے وہ آگ منہ سے تو نہیں لگ سکتی،
منہ سے تو نہیں پھونکی جا سکتی، اتنی بلند ترین آگ ہو اور اس آگ کے قریب بھی آدمی نہیں جا سکتا، جھلس جاتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی ذریعہ تھا۔ اور پھر اتنا شدید تیز جب لوہا گرم ہو اور اس گرم لوہے کے اوپر سے پگھلا ہوا سیسا پانی کی طرح تانبے کو ڈالنا، وہ بھی ظاہر ہے اس وقت کوئی آلات و اسباب ان کے پاس موجود تھے۔ دیکھیں، آتونی زبر الحدید، لے آؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے اور لوہے کے تختے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ وہ دیوار جب قائم ہو گئی دو دروں کے درمیان میں، قالا، کہا ذوالقرنین، انفخوا، دھونکو آگ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ پوری کی پوری دیوار آگ بن گئی، پوری دیوار آگ بن گئی۔ تو ظاہر آگ بن گئی، کیا حرارت اور کیا تپش تھی کہ وہ پوری کی پوری آگ بن گئی، معنی یہ ہوا کہ سارا کا سارا لوہا وہ آگ بن گیا، سرخ ہو گیا۔ قالا، اس کے بعد کہتا ہے آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب تانبا لے کر آؤ تاکہ تانبا میں اوپر سے انڈھیل دوں، اور پگھلا ہوا تانبا لایا گیا اور وہ انڈھیلا گیا اور اس طرح سے دیوار بند کر دی گئی۔ اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس صفت کی دیوار جو ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہ لوہے ہوں اور اوپر سے تانبا ڈالا گیا ہو، آج تک ایسی دیوار دریافت نہیں ہوئی۔ فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا، تو وہ استطاعت نہیں رکھی انہوں نے ان یظہروا کہ اس دیوار کے اوپر سے پھلانگ کر آ جائیں، وما استطاعوا له نقبا، اور نہ اس کو وہ سوراخ کرنے کی استطاعت رکھتے۔ قال هذا رحمت من ربی، اب یہ بات آئی ہے کہنے کی جو مقصودی جز ہے، قرآن کہتا ہے هذا، اس ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، کوئی تکبرانہ جملہ نہیں ہے، مجھے ایسی ایسی طاقت ہے، مجھے ایسی قوت ہے، نہیں، اقتدار ملنے کے بعد اس کو اللہ کی رحمت کی طرف منسوب کیا، هذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور جب آئے میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا تو جَعَلَهُ دَكَّا، اس دیوار کو کوٹ کوٹ کر رکھ دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرا پروردگار وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ اب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، مراد اس سے قیامت ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو ساری دنیا ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، تو مطلب یہ کہ شدید سے شدید، سخت سے سخت ترین چٹانیں اور دیواریں بھی کیا ہیں، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی قیامت کی جب سور پھونک جائے گی۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ جناب اگر یاجوج ماجوج سے مراد دنیا کی فسادی قومیں مراد لی جائیں، جیسے میں نے عرض کیا تاتاریوں کے متعلق کہا گیا، منگولیوں کے متعلق کہا گیا ہے، یا اور آنے والی اس طرح کی اقوام ہیں، تو پھر مراد یہ ہوگا کہ جب یہ دیوار کہیں بھی ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور دوسرا جن لوگوں کا قول یہ ہے کہ وہ غیر تہذیب قوم وہ کسی دیوار کے پیچھے ہے، اب تک وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، تو ان کے نزدیک پھر یہ کہ جب قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے یہ دیوار ٹوٹے گی، سور پھونکنے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ قیامت سے پہلے یہ دیوار جب پھٹے گی اور ٹوٹے گی تو یاجوج ماجوج وہاں سے نکل کے آئیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، اور ہم نے چھوڑ دیا بعضهم يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، بعض سے اختلاف آج دنیا ہے اور دنیا میں بعض پر غالب آتے رہیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور ہم پھونکیں گے، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم سب کو جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم جہنم کو سامنے لے کر آئیں گے کافروں کے سامنے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، جن کے آنکھوں کے اندر پردے پڑے ہوئے تھے ہماری یاد سے، یعنی ہماری یاد سے وہ غافل تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور سنتے بھی نہیں تھے۔ دیکھو کسی بات کو دل میں بٹھانے کے لیے دو اسباب ہوتے ہیں، دو ذرائع ہوتے ہیں، ایک سننا، ایک دیکھنا۔ دیکھ کر آدمی بہت ساری چیزوں حقائق کو دیکھتا ہے، پھر دل سوچنے پر مجبور ہوتا ہے جو کچھ میں نے دیکھا ہے یہ کیسا ہے، پھر آدمی اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سننے سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ دو اسباب ہیں انسان کے پاس، علم کی جو ذرائع ہیں، یعنی آنکھ اور سمع، سننا اور دیکھنا، اور پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ دل ہے۔ لہٰذا ان تینوں میں سب سے زیادہ کارآمد کون سا ہے، زیادہ کام کرنے والا کون سا ہے؟ جو زیادہ کام کرتا ہے وہ سمع ہے، دیکھنا ہے، سمجھے بھائی؟ زیادہ اور سننا، سمع جو ہے سننا، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر چیزوں کو وہ سن کر سیکھتا ہے، زیادہ تر باتوں کو وہ سن کر سیکھتا ہے، اس لیے کہ دیکھنا آنکھ محدود دیکھتی ہے، سامنے دیکھتی ہے، پیچھے نہیں دیکھ سکتی، لیکن کان سنتا ہے ہر جہت سے، تو لہٰذا سننا زیادہ ہو۔
اس لیے قرآن مجید میں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ پاک نے واللہ کتنے پیارے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تخلیق کو ذکر فرمایا. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، اللہ نے تمہیں نکالا ہے ماؤں کے پیٹوں سے، اللہ نے نکالا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، جب نکالا ہے تو پھر لا تعلمون شیئا، تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی. پھر وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے کان دیے، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں دی، وَالْأَفْئِدَةَ دل دیے. اس لیے کہ سب سے پہلے کان استعمال ہوتا ہے، آنکھ استعمال ہوتی ہے، تو کانوں سے سن کر علم حاصل کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد پھر دل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے کیا تھا، وَكَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، ہماری یاد سے ان کے آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے. یہ سورہ کہف کے اندر جو واقعات آئے ہیں یہ ان واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے واقعات سنانے کے باوجود بھی جن لوگوں کی آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں اور کانوں کے اندر ڈانٹ پڑی، یا وہ سننا نہیں چاہتے یا سنتے ہیں سن پر غور اور فکر نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی اللہ نے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. اب یہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے اور آخری کلام ہے، اور آخری کلام پھر شروع سے جتنے بھی مضامین ہیں ان تمام کے تمام مضامین کا اشارتاً کنایتاً اعادہ ہوتا ہے. یعنی یہ واقعات سن لیے. پہلا واقعہ ہم نے آپ کو سنایا اصحاب کہف کا واقعہ سنایا، یاد ہے. دوسرا واقعہ ہم نے آپ کو سنایا باغ والوں کا. تیسرا واقعہ سنایا آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ. چوتھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. پانچواں ذوالقرنین کا واقعہ. ان سارے واقعات کے سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، کیا پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے؟ کیا اصحاب کہف کی مدد نہیں دیکھی کہ رب نے کیسے مدد کی؟ سمجھے بھائی؟ کیا ان باغ والوں کا واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ ایک صاحب مال آدمی تھا، کس طرح سے سب کچھ ہوتے ہوئے اس کا باغ تباہ ہوا؟ سارے اس کے خشم خدم، اس کے نوکر چاکر، غلام، دوست و احباب سب کچھ تھے. کیا تم نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے سے نہیں سمجھا کہ ازل سے شیطان تمہارا دشمن تمہیں ورغلاتا رہے گا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے آپ اس بات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے ہو کہ بہت سارے دنیا کے علم ایسے ہیں جو تمہیں نہیں آتے؟ اللہ کی مصلحتوں کو تم نہیں جانتے، اللہ کی مصلحت اور حکمت کی تہ تک تم نہیں پہنچ سکتے. کیا ذوالقرنین کے واقعے سے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک عادل اور منصف بادشاہ نے کس طرح سے اقتدار کو حاصل کیا اور کس طرح سے اپنی رعایا کی اس نے خیال رکھا اور ان کے جان اور مال کی تحفظ کی کوشش اس نے کی؟ یہ سارے واقعے سمجھنے کے بعد کیا پھر بھی یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائیں گے؟ افحسب الذین کفروا، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یتخذوا عبادی، کہ انہوں نے بنا لیا، ان یتخذوا، کہ انہوں نے ٹھہرا لیا، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی اولیاء، میرے سوا کام بنانے والا بندوں کو بنایا انہوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اصحاب کہف کا کام کیسے بنایا؟ یہ واقعہ سننے کے بعد بھی پھر بھی تمہارا بھروسہ دنیا کی چیزوں پر ہے، اور وہ باغ والوں کا قصہ سننے کے باوجود پھر بھی تمہارا بھروسہ مال پر ہے، دنیا کی چیزوں پر ہے. اللہ اکبر. یہاں ضروری نہیں ہے کہ عبادی سے مراد انسان ہی ہو. میرے سوا کسی بھی چیز کو تم نے اپنا معبود بنایا. کسی نے مال کو بنایا، کسی نے خواہشات کو بنایا، کسی نے انسانوں کو بنایا، کسی نے جنات کو بنایا، کسی نے کس کو بنایا. تو سن لیجئے، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے اور اس جہنم کے ذریعے سے ہم ان کی مہمانی کریں گے. قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں آپ کو بتاؤں، ہم آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے والا آدمی کون ہے؟ آپ سمجھے ہو کہ خسارے والا وہ ہے جس کا مال چلا گیا، وہ شاید خسارے والا ہو. جس کا اقتدار ختم ہو گیا شاید وہ خسارے والا ہو. جس کی دنیا کی ریل پیل نہ رہی شاید وہ خسارے والا ہو. ہم آپ کو بتائیں خسارے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو گئی. کون سی کوششیں؟
اول تو ان کی زندگی میں کوئی نیک عمل ہے نہیں، اور اگر کوئی نیک عمل انہوں نے کیا تو شرک اور کفر کی وجہ سے وہ نیک عمل ضائع ہے، اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور اگر مسلمان ہے، نیک عمل ہے اس کے پاس، لیکن شرک کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے اس کا عمل بھی ضائع ہو۔ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس آخرت میں بہت بڑا عمل ہے، لیکن اللہ کے پاس جب پہنچے گا تو یہ خالی ہوگا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں کی دنیا کی زندگی ضائع ہو گئی، دنیا کی محنتیں ضائع ہو، وہم یحسبون، اور یہ خیال کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ انہوں نے تو بڑے اچھے اعمال کر کے رکھے ہیں، حالانکہ آخرت میں کوئی عمل نہیں جائے گا۔ آخرت میں یہ اعمال کے ڈھیر ان کے پاس ہوں گے، جو ہے وہ روزے کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، لیکن سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا اور احکام کا انکار کیا، اور اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار، یعنی قیامت پر ایمان نہیں تھا، لہذا فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن ترازو قائم ہی نہیں کریں گے۔ بھائی ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن، تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ کوئی تو بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جہنم میں، کافر، اور کچھ بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں، انبیاء، شہداء، اتقیاء، صلحاء، بزرگان دین، بہت بلند لوگ ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور باقی کچھ رہ جائیں گے جن کا حساب و کتاب ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل ایمان لیکن زندگی میں گناہ بھی ہوں گے، تو ان کا موازنہ کیا جائے گا اور ان کے لیے ترازو قائم کی جائے گی۔ تو کافروں کے لیے کوئی ترازو نہیں، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی سزا جہنم اس لیے ہے، بما کفروا، جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ میری آیات کو اور میرے رسول کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جب تذکرہ آتا ہے جہنم کا یا جہنمیوں کا تو پھر قرآن جنت کو بھی لے کے آتا ہے، جنتیوں کا تذکرہ بھی۔ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے ان سارے واقعات پر جو سورۃ الکہف کے اندر ذکر ہوئے، وعملوا الصالحات، اور ان واقعات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہوگی۔ اور اوپر مہمان نوازی کافروں کی کہاں تھی؟ جہنم۔ وہاں پر بھی نزل کہتے ہیں جب کسی کے گھر میں آپ جاتے ہو، پہنچتے ہو، اور علیک سلیک کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ نزل کہلاتا ہے، نہیں سمجھے؟ پہلے پانی پیش ہوتا ہے جی، اچھا اسی طرح سے چائے یا کوئی اور شے پیش ہوتی ہے، اس کے بعد کھانا آتا ہے۔ لیکن آج کل ہماری قوم تو نزل ہی پر اکتفا کرتی ہے، سمجھے، پانی پر اکتفا کر، مہمان نوازی کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ پہلے آپ پہنچے پانی پیش کیا جائے گا۔ اب بھی بعض علاقوں کے اندر رواج ہے کہ جب آپ پہنچیں گے کسی جگہ پر تو وہ پہلے پانی پیش کریں گے، چاہے آپ کو پیاس ہے نہیں ہے، آپ نے مانگا نہیں مانگا، ہر صورت میں آپ کو پانی پیش کریں گے۔ یہ بہت اچھی صفت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ مہمان کی رعایت رکھتے ہوئے اس کے سامنے آپ جو بھی چیز ما حضر پیش کر لیجئے۔ ما حضر کا مطلب اس وقت اگر کھانے کا وقت ہے تو کھانا پیش فرمائیے، یہ ہے ما حضر کا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ جو چیز موجود ہے وہ اسے پیش کیجیے۔ تھوڑا سا تکلف کر لیجئے، مہمان دور سے آیا تو تکلف کر لیجئے۔ یہ اچھی عادات ہیں، یہ اچھی صفات ہیں، اور اس میں بہت بڑا کردار خواتین کا ہے، سمجھے بھائی؟ بہت بڑا کردار کس کا ہے؟ خواتین کا ہے۔ مرد پھر کسی نہ کسی درجے میں کوشش تو کرتا ہے، لیکن وہ مرد کچن میں حالات دیکھ کے ہی فیصلہ کرتا ہے، سمجھے بھائی؟ تو اس لیے اگر کچن میں حالات صحیح ہوں تو وہ مرد پھر سخاوت کرے گا۔ تو اس لیے سخاوت جب کرو گے، مہمانوں کو کھلاؤ گے اور کھلاؤ گی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، گھر سے مصائب اور پریشانیاں رخصت ہوں گی۔ مصائب، پریشانیاں، غم یہ دور، جو مہمان آتا ہے وہ رحمتیں لے کے آتا ہے، غم لے کے جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے مہمان ہونا چاہیے، روز ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی روزانہ کا مہمان۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ تھے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا تو ایک جگہ پر میں گزرا تو میں نے ایک شخص کو سلام کیا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے سلام کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ میرا حق نہیں ادا کریں۔ اچھا بھائی،
تو میں نے کہا کیا تمہارا حق ہے؟ تو اس نے کہا آپ میرے جھونپڑے میں آئیں گے، سامنے آئیں گے تو میں آپ بتاؤں گا آپ۔ خیر اس سے جھونپڑے کے سامنے لیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہاں جھونپڑے کے اندر اس شخص کی بہن موجود تھی، پھر میں باہر سے سلام کیا کہ جھونپڑے والی آپ کو بھی سلامتی ہوں۔ اس نے بھی کہا میں آپ کا سلام قبول نہیں کروں گی جب تک آپ ہمارا حق نہیں دو گے۔ میں پوچھا کیا حق ہے بھائی؟ کہا ایک وقت کا کھانا یہ حق ہے ہمارا، دینا نہیں، ہمارے پاس کھانا کھانا بھائی، کہ ہم ہر گزرنے والے کو ایک ٹائم کا کھانا ضرور دیتے ہیں، یہ ہم حق سمجھتے ہیں کہ گزرنے والا آدمی ہمارا حق ادا کرے۔ اللہ اکبر، ہم احسان نہیں کر رہے، وہ ہمارا حق ادا کرے۔ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ جس شخص کے نصیب میں آپ کے گھر کا دانہ پانی لکھا ہوا ہے، آپ کے گھر کا پانی، آپ کے گھر کی روٹی، آپ کے گھر کی چیزیں اس کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیے، اگر وہ یہاں نہ آیا تو آپ کو وہاں پہنچانی پڑے گی، لکھا وہ تو ہے، اس نے کھانا ہے آج، تو پھر غمگین ہونے کی کیا بات ہے؟ پھر دل چھوٹا کرنے کی کیا بات ہے؟ پھر یہ تو اپنا نصیب کھانے آیا، اللہ پاک نے اس کا نصیب یہاں لکھا ہے، تو میں اللہ کی تقسیم پر کیوں اعتراض کروں؟ تو اس لیے اس معاملے میں وسعت کرنی چاہیے، اور حکم ہے کہ پہلے دن مہمان کے لیے پرتکلف کھانا ہونا چاہیے۔ ایک وقت کا کھانا تو پرتکلف کھلاؤ، 2 وقت کا، 3 وقت کا، ہاں اس کے بعد آپ کو گنجائش ہے، صدقہ ہے۔ یہ پیچھے جہاں وہ خضر و موسیٰ کا واقعہ تھا وہاں پہ بھی میں تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، فرمایا کہ وہ رہیں گے اس میں جنت میں، لا یبغون عنہا حولا، اس جنت سے پلٹنا نکلنا بالکل نہیں چاہیں گے۔ کسی بھی نعمت میں انسان جب جاتا ہے تو اس جگہ پر اس کا جب جی لگتا ہے تو وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا، تو یہ لوگ بھی جنت میں ایسا ان کا جی لگے گا کہ نکلنا نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بات ہے کہ یہ 3 واقعات ہم نے آپ کو بتائے، اصحاب کہف کا واقعہ بتایا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بتایا، اور ذوالقرنین کا واقعہ بتایا۔ یہ جو 3 اہم واقعات ہیں، ان واقعات کے چیدہ جزیات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کو اور معلوم نہیں ہے، اگر بات آپ اللہ کے علم کی کرتے ہو تو اللہ کا علم اتنا ہے کہ اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور پھر جتنے ساری دنیا کے سمندر ہیں اتنے اور آ جائیں وہ بھی سیاہی بن جائیں، اور ساری دنیا کے درخت وہ قلمیں بن جائیں، اور ان قلموں کے ذریعے سے ساری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، صرف انسان نہیں، حیوانات، جنات، سب کے سب بیٹھ کر لکھیں اللہ کے علم کو، اللہ کی معلومات کو، اللہ کی تعریفات کو، تو یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ قلمیں گھس جائیں گی، لوگ مر جائیں گے لکھتے لکھتے، لیکن اللہ کا علم پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ پاک نے تھوڑا سا ہمیں بتایا ذوالقرنین کے واقعات میں سے اور موسیٰ اور خضر کے واقعات میں سے صرف 3 باتیں ہمیں پتہ چلی، اور جناب اصحاب کہف کی بہت تھوڑی سی باتیں پتہ چلی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال کیا، یہودیوں نے سوال کیا، یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے سوال کیا، ساری باتیں نہیں آئیں، شاید اور اس رسول کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی رسول وہی بتائے گا جو اس کے پاس وہی آئی ہے، اور وہی اللہ نے باقی کیا نہیں ہے، اس لیے کہ جو مقصودی اجزاء وہ وہی کر دیے۔ اب دیکھیے، قل فرما دیجئے، لو کان البحر مدادا، اگر ہو جائیں سمندر مدادن سیاہی، لکلمات ربی، میرے پروردگار کی تعریف کو لکھنے کے لیے یا میرے پروردگار کے علم کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائیں، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات، تعریفی کلمات ختم ہوں، اس سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگرچہ مدد کے لیے اتنے سمندر اور بھی آ جائیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ سمجھے بھائی؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اب یہ خلاصہ آ گیا پوری صورت کا، آخری اعلان فرما دیجئے، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ اچھا فرق کیا ہے؟ یوحا الی، میرے پاس وحی آتی ہے، اور یہ وحی کے ذریعے سے یہ سارے واقعات میں نے آپ کو سنائے، یہ سارے واقعات تمہیں نہیں پتہ تھے۔ یوحا الیہ، وحی کا مضمون یہ ہوتا ہے، اور یہ سارے کے سارے واقعات سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا پروردگار ایک ہی اللہ ہے۔ یہ سارے واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارا پروردگار ایک ہی اللہ ہے، جو اصحاب کہف کا رب تھا وہی تمہارا ہے، جو ان باغ والوں کا رب تھا،
جو حضرت آدم علیہ السلام کا رب ہے، جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا رب ہے، اور جو ذوالقرنین کا رب ہے، سمجھ لو سب کا رب ایک ہی اللہ ہے۔ تو لہٰذا اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اللہ کے پاس پیش ہونے اور حاضری کے لیے تیاری کر لو۔ فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کر کے آئے، فلیعمل عملا صالحا، صالح عمل کرے، اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بھائی عبادت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، کتنی بار کہہ چکا ہوں، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ، صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ اپنے زندگی کے کسی مرحلے میں اللہ کے سوا کسی اور کو وہ مقام نہ دے جو مقام اللہ کو دیا جاتا ہے۔ کسی کی عظمت ایسا نہ کرے جیسے اللہ کی عظمت کی جاتی ہے، کسی کا ڈر ایسا نہ رکھے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، کسی سے محبت ایسی نہ رکھے جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے، کسی کی عظمت احترام ایسا نہ ہو جیسا اللہ سے کیا جاتا ہے، کسی کے سامنے ایسا جھکاؤ نہ کرے جیسا جھکاؤ اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو پھر وہ صحیح اپنا عمل لے کر آئے اور اپنی عبادت اور اپنی زندگی میں کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الکہف کی تفسیر مکمل ہونے کے بعد بھائی اب اگلی جو سورت ہے سورہ مریم ہے، اس میں ہم ذرا انشاءاللہ کوشش کریں گے اختصار سے کام لیں، اور سورہ مریم اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ خواتین کے لیے اس میں بڑے سبق ہیں، بہت بہت بڑے سبق ہیں۔ کوشش ہم یہ کریں گے کہ اس کا کچھ حصہ تھوڑا سا ذرا تفصیل کروں اور باقی اجمال کے ساتھ چلیں، اور پھر آگے سورۃ النور میں انشاءاللہ زیادہ تفصیل آئے گی۔ اس کے بعد سورہ کہف کے سورہ مریم کے بعد پھر طٰہٰ، اور پھر سورہ انبیاء، سورۃ الحج اس میں ہیں، اور سورۃ النور میں اتنی تفصیل ہم نہیں کریں گے۔ آگے سورہ نور کے اندر، سورۃ المومنون میں نہیں، پھر سورۃ النور کے اندر پھر زیادہ تفصیل آئے گی۔ تو اس لیے درخواست ہے کہ اگلی جو نشست ہے اس میں جن لوگوں نے آج تک شرکت نہیں کی ان کو بھی آپ دعوت دیں۔ اب سورہ مریم شروع ہونے والی ہے، خواتین کے حساب سے بہت اہم ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے سورہ مریم کا۔ اللہ پاک سے اپنی اولادوں کی نیکی کیسے مانگی جائے، نیک اولاد اللہ سے کیسے مانگی جائے، اولاد کو نیکی پر کیسے چلایا جائے، عورتوں کو عفت اور پاک دامنی بچیوں کو کیسے سکھائی جائے، اور یہ پاک دامنی آج اس معاشرے کی ضرورت ہے۔ مرد کو کس طرح سے پاک دامن رہا جائے، بچوں کی خاص صفات کیا ہیں، خاص اہم صفات جو قرآن ذکر کرتا ہے وہ کیا خوبیاں ہیں بچوں کی، جو ایک بچے کے اندر ایک ٹیلنٹ ہونا چاہیے، ایک خوبی ہونی چاہیے، وہ کیا ہے، وہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جناب آدمی اپنے ماں باپ کو دین کی طرف راغب کرے تو کس طرح سے سمجھائے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیارے اصول ہیں۔ تو اس لیے اگلی نشست جو ہے بڑی اہم ہے، تو سب سے درخواست ہے اس میں شریک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ تمام شرکاء کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام شرکاء کے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما، بچوں کے، بڑوں کے، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہر بری محفل سے، بری مجلس سے ہم سب کی حفاظت فرما، نیک مجالس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کا نور ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ جو پڑھا اس میں کوتاہیاں جو ہوئی ہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ جو باقی حصہ رہ گیا، اے اللہ ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہمیں اختتام تک جانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو، محنت کو قبول فرما، ہماری ہونے والی دیگر محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو اجر نصیب فرما، رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔